یہ ضمیر کے سوداگر ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو آپ کا پیسہ کھا کے، ملک کا پیسہ کھا کے، کمیشنیں بنا کے، رشوت کھا کے. اچھا، جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیرخوار. بس آگے میں کچھ نہیں کہہ رہا. حرام کھانے والے کو کیا کہتے ہیں آپ کو عقل مند سمجھ آتی ہے. یہ ساری زندگی صبح رات شام اٹھتے بیٹھتے آپ صرف فیصلے کرتے ہو، اور جس مقام پہ اللہ آپ کو رکھتا ہے اتنے بڑے فیصلے بھی آپ کو کرنے پڑتے ہیں. جو فیصلہ کریں وہ اپنے ضمیر کی آواز کو سن کے کریں، کیونکہ عزت اور ذلت، رزق، زندگی اور موت، یہ کسی انسان کے اندر اوقات نہیں ہے کہ آپ کو دے سکے. یہ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. لوگ کہتے تھے عزت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ جو سندھ کا حاکم ہے، جس کے مرحوم والد کا نام بھی حاکم تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر تنقید کرتا تھا، اس کا بیٹا بیمبینو سنیما میں ٹکٹ بیچتے بیچتے، وہ بھی بیمبینو سنیما بھی وہ حاکم کا اپنے باپ کا، اسی سے ٹکٹ چوری کر کے بیچ کے زندگی گزارتا تھا. جب آپ نے اس کو اقتدار دی، ایک پرچی آ گئی، کسی نے دیکھی نہیں ہے آج تک. پرچی میں لکھ دیا کہ جی یہ محترمہ شہید کی نصیحت ہے، پر اس نے لکھ دیا کہ میں ہو گیا ہوں. محترمہ شہید تو اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی آخر میں. تو یہ جو ڈاکو بیٹھ گیا آگے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر، میرے اوپر، ہر ایک کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے؟ یہ سارا دن سوچتا کیا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ آپ کی زمینوں پہ قبضہ کیسے کروں. یہ ٹھیک بات کی ڈومکی صاحب نے، آپ کے کپڑے بھی اتار لے گا. یہ سوچتا ہے کہ آپ کا پانی بند کر کے اپنے زمین پہ پانی کیسے لے کے آؤں. یہ سوچتا ہے کہ جو بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم دیکھتے ہیں، 5 سال وہ جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے، وفاق میں تھے، جو کام کیا اس میں 2 نمبری آصف زرداری کی فوٹو لگی ہوئی ہے. یہ پیپلز پارٹی رہی نہیں ہے، یہ زرداری مافیا ہے. اور اس کا ایک وہ بیٹا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. شاہ صاحب بہت حوصلے والے، صبر والے، بہت ایمان والے آدمی ہیں. میں تو اس کی تقریر اسمبلی میں سن ہی نہیں سکتا، میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کسی گاڑی کا بریک فیل ہو گیا ہے، یا وہ جب وہ فین بیلٹ میں سے آواز آنا شروع ہوتی ہے نا، جی جی جی، وہ بول کے پھر بیٹھ جاتی ہے. جب آواز بیٹھ جاتی ہے پھر میں آ جاتا ہوں. پتہ ہی نہیں بولتا کیا ہے، چیختا رہتا ہے چیختا رہتا ہے. نہ کبھی زندگی میں اس نے 5 روپے 1 گھنٹہ کام نہیں کیا. اس نے 1 گھنٹے کی کبھی اس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، کبھی کوئی نوکری نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. اور جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے، گوشوارے جمع کرائے، اس میں سب لکھا ہوا ہے، یہ بھی ورثے میں ملا، یہ بھی ورثے میں ملا، یہ بھی ورثے میں ملا. اچھا جی، میں نے کہا جی بڑی چیزیں ورثے میں ملی ہیں، لیکن ورثے میں جو ملا وہ کہتا ہے یہ لندن سے ورثے میں ملا، وہ کہتا ہے دبئی سے ورثے میں ملا. بھائی شہید ذوالفقار علی بھٹو لندن کا پرائم منسٹر تو نہیں تھا، وہ پرائم منسٹر تو پاکستان کے تھے. بے نظیر بھٹو تو پرائم منسٹر نہیں تھی. چلو اٹھاؤ. بے نظیر شہید یو اے ای کی پرائم منسٹر تو نہیں تھی، یہاں کی تھی. تو یہ ہر چیز تمہیں ورثے میں کیسے مل گئی، وہ بھی ملک سے باہر؟ یہ میں پہلے جب آیا میں نے کہا چلو کوئی باہر سے پڑھ کے آیا ہوگا، دیکھتے ہیں شاید کوئی عقل کی بات ہو. یہ تو میری بے وقوفی تھی کہ میں نے اس کو عقل مند سمجھا 1 گھنٹے کے لیے بھی. میں اپنے آپ کو بے وقوف کہہ رہا ہوں کہ میں نے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے والد سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو محل آپ نے بنائے ہیں اور یہ جو باہر آپ بھیجتے ہیں اور یہ جو پرائیویٹ جیٹوں میں ہم گھومتے ہیں، آپ نے مجھ کو اور میری بہنوں کو کیا کھلایا ہے؟ کیا کھلایا ہے؟ یہ بیمبینو سنیما کے ٹکٹ بیچتے بیچتے یہ کیسے بن گئے آپ؟ آپ تو 11 سال جیل میں سڑ رہے تھے اور آپ کا بزنس بڑھتا چلا جا رہا تھا. ہاں، میں آپ کو ڈالتا ہوں نا جیل میں پوچھتا ہوں آپ کی باہر کاروبار، آپ کی دکان بھی بند ہو جائے گی، آپ کی زمینوں میں بھی قبضہ ہو جائے گا.
یہ وہاں کا سے مافیا وہاں بھی چلا رہا تھا. اگر آپ نے اس صوبے کو بدلنا ہے, اپنی زندگی بدلنی ہے, آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے علم بغاوت اس چور کے سامنے بلند کرنے کا, اور ڈرنا نہیں, سر اٹھا کے چلنا چاہیے. زندگی موت بنانے والے نے لکھی ہے, اور بنانے والا بگاڑنے والے سے بہت طاقتور ہے. وہ دے گا زندگی. میں ایک بات آپ کو اور کرتا چاہوں, یہ میڈیا میں آ رہا ہے تو اللہ کرے میڈیا دکھا بھی رہا ہو. جب میں عمرے پہ گیا پہلی دفعہ, میرے کزن نے کہا جو خانہ کعبہ شریف کو پہلی دفعہ دیکھ کے دعا مانگتے ہو وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہاں سے رائٹ جاؤ گے تو کعبہ شریف سامنے آئے گا. میں ادھر رک گیا 2-3 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, 10 سیکنڈ. اس نے کہا بس ملو کے سامنے. میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں دماغ میں لے کے آیا تھا کہ میں نے کیا مانگنی ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں میں نے مانگنا کیا ہے. پھر ہم نے عمرہ کر لیا. اگلے دن صبح فجر پہ اٹھے تو پوچھا اس نے مجھ سے کہ تم بڑی دیر ادھر رکے رہے, تم نے کیا سوچ رہے تھے, بتانا چاہو گے کہ تم نے کیا مانگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا مانگا. میں نے عزت کی موت مانگی تھی, کیونکہ ساری زندگی تو کوئی نہیں رہے گا, ہر ایک کی زندگی کا وقت ہے, جب آئے گی عزت سے آئے گی. تو ان سے 100%, 100% لڑنا ہے, اپنا حق ان سے لینا ہے. ہم یہ کسی کو دھاندلی سے اپنی جیتنے دیں گے. 2008 میں شاہ جی ان کے پاس 4 سیٹیں تھیں, 4 سیٹوں کی حکومت تھی. شاہ صاحب جب بی بی کی شہادت ہوئی 4 سیٹوں کی حکومت تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب سے جو یہ سن رہا ہے کہ پچھلے 2008 سے 2018 میں کون سی دودھ کی ندیاں بہ گئی جو ان کی سیٹیں 21 سیٹوں سے انہوں نے وہ لے لی لیڈ. انہوں نے کیا ایسا سندھ میں کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں. جیسے ہی آپ کا مال چوری کرتے ہیں ویسے آپ کا ووٹ بھی چوری کرتے ہیں. تو آپ کو میں آخری بات کر کے زیادہ چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے غالب کی بات سن کے نا مجھے بڑا جذبات آ گیا, کیونکہ یہ جو جنگ لڑ رہا ہے میں بھی وہی جنگ لڑ رہا ہوں, اور ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ عمران خان بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ لڑتے آ رہے ہیں 1996 سے لڑتے آ رہے ہیں. اور ایسا ایسا پہلے 20 تھے, اب ماشاءاللہ لاکھوں کا قافلہ ہے. تو سر اللہ کے آگے جھکے گا. وہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ ڈرو اپنے گناہوں سے اور امید اللہ سے رکھو. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یا اللہ میرے صوبے سے, جس صوبے میں شاہ عبد اللطیف بٹھائی, جس صوبے میں لال شہباز قلندر, جس صوبے میں جس پاکستان کی شروعات سمندر سے ہوتی ہے, اور اسی سمندر پہ سائیں عبداللہ شاہ غازی امام حسن کے گرینڈ سن, وہاں پہ وہ ان کا مزار ہے, اس صوبے سے وقت کے یزیدیوں سے ہماری جان چھڑانے میں ہماری مدد فرما.